ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج ہمارے بزرگوں میں سے ایک اور بزرگ اپنے مولا حقیقی کو جا ملے۔ پچھلے چند عرصہ سے کورونا کی وجہ سے بہت ساری وفات ہوئیں، بعض ہارٹ اٹیکس کی وجہ سے ہوئیں۔ جن بزرگوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، جناب محترم رحمت علی صاحب، ان کے بیٹے طارق محمود صاحب جو بیت الصبو لنگر خانہ میں عرصہ دراز سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جرمنی میں جنہوں نے ان کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا لنگر خانہ ادھر جو بیت الصبو میں ہے وہاں کھایا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کے خاندان کو بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ بڑا ہی خدمت گزار خاندان ہے۔ ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جماعت کی بہت خدمت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب جناب محترم رحمت علی صاحب، یہ کل کی خبر ہے کہ یو کے میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس انسان نے بھی اس دنیا میں آنا ہے ایک دن اس کا دن مقرر ہے، لیکن ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے بعض اوقات انسان کسی کو بالکل نہیں جانتا ہوتا، صرف سنتا ہے، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے والد صاحب تھے، اچھا لازمی بات ہے کہ جس طرح بچوں کو خدمت کی توفیق مل رہی ہے یا جس طرح کا جذبہ بچوں میں ہے ویسے ہی ان کے والد صاحب میں بھی ہوگا۔ یہ انسان خود بخود اس چیز سے اندازہ لگا لیتا ہے۔ یہ رحمت علی صاحب جو پاکستان سے تھے، ان کے بھائی ادھر یو کے میں سیالکوٹی صاحب کے نام سے مشہور ابھی باحیات ہیں۔ جماعت کی بہت ساری خدمات کرنے کا ان کو موقع ملا۔ خلفاء وقت کے ساتھ انہوں نے غالباً پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی۔ یہ جو رحمت علی صاحب ہیں، ان کے بیٹے طارق محمود صاحب، یہ 3 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ ان کی والدہ تو پہلے وفات پا چکی۔ ان کے والد صاحب کا جو سایہ تھا وہ بھی کل اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، کیونکہ ہم آج کے دور میں وہاں پرسنلی جا کے نہیں مل سکتے، نہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے کم از کم جو اولاد ہے، جو بہنیں، جو بھائی جو پیچھے رہ گئے، ان تک یہ الفاظ پہنچ سکتے ہیں، اور وہ یہ سن کے کچھ نہ کچھ ان کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو سکتا ہے۔ لیکن مین چیز جو ہے وہ تو دعا ہی ہے،
کیونکہ خدا تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ جو خدا تعالیٰ کے آگے گڑگڑانا ہے اس سے بہتر اور کوئی سکینت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے جو والدین نے اگر کوئی بھی جو ہمیں تو ذاتی طور پہ جانتے نہیں جو ان کے اندر خوبیاں تھیں یا انہوں نے جو بھی خدمت کی توفیق پائی وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ طارق صاحب جو ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، اکثر ملاقات بھی ہوتی ہے، اور وہ جس طرح کے وجود ہیں، جس طرح وہ محنت کر کے، جس طرح سٹرگل کر کے انہوں نے یہ کام سیکھا اور پھر اس کو جماعت کی خدمت کی شکل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ اور باقی جو خاندان کے اندر ہیں عزیز و اقارب ان سب کو صبر کی توفیق دے۔ جانے والے بزرگ جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 90 سال تقریباً 90 سال کے لگ بھگ عمر پائی۔ یہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اتنی لمبی عمر پا کے اس دنیا میں نیکیاں کما کے جاتے ہیں، آگے اچھی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں جو بعد میں خدمت دین بھی کرے اور اپنے ماں باپ کی نیک نامی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو، سب رشتہ داروں کو صبر کی توفیق دے اور جانے والے کے درجات بلند کرے۔ عام طور پہ سیر کا جو نظارہ ہے جہاں جو آغاز کیا جاتا ہے وہ یہاں سے کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جب کوئی افسوسناک خبر ہو تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ پہلی نظر جو جاتی ہے انسان کی وہ قبرستان پہ جاتی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا ہے اس دنیا کا کہ جب کسی نے جانا ہوتا ہے تو چھوٹا سا کوئی بہانہ بنتا ہے اور وہ انسان اپنے مولا کے حضور جا حاضر ہوتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے جو بزرگان دین یا جو لوگ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس فانی دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، ایک آقا کے ساتھ شرف ملاقات کی عادت جو پڑی ہوئی تھی لوگوں کو، شرف ملاقات بالمشافہ، اس سے کرونا کی وجہ سے آج کل محروم ہے دنیا۔ بہت سارے لوگ ورلڈ وائڈ یا یو کے میں اس چیز کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں موقع ملتا تھا حضور کے پیچھے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا، تو اس سے اس بیماری کی وجہ سے یہ جو دنیا میں پھیلی ہے لوگ محروم ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جب وہ دنیا میں اپنے آقا سے نہیں مل پاتے تو وہ اپنے مولا حقیقی کو جا ملتے ہیں، کہتے ہیں چلیں یہاں نہیں تو پھر ہمیشہ والی ملاقات جو ہے اس کو وہ والا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ویسے جنرلی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کسی کو زندگی میں برکت دینی ہو، اس میں اس کو اور طول دینا ہو، تو خدا تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب کل ہی ایک دوست سے جو بات ہوئی، انشاءاللہ آج میں وہ آپ سے شیئر بھی کروں گا، آپ ایمان کے تازہ کرنے کے لیے اور دعاؤں پہ یقین اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک دوست جن کو 15-20 منٹ کے اندر یا آدھے گھنٹے کے اندر 2 دفعہ ہارٹ اٹیک نہیں بلکہ ہارٹ فیل ہو جائے، یعنی کام کرنا بند کر دے، اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسا سبب کر دے کہ وہ انسان دوبارہ زندگی، نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے، اور پھر اپنی زبان کے ساتھ وہ یہ واقعہ بھی بیان کرے اور یہ اظہار بھی کرے کہ شاید خدا تعالیٰ کو میری انسانیت کے لیے جو خدمت ہے، جو میں کام کرتا رہا، شاید خدا کو وہ پسند آ گئی، یا کس کی دعا مجھے لگ گئی جو خدا نے مجھے موت کے منہ سے 2 دفعہ، آپ کو پتہ ہے سب کو کہ دل اگر بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، تو بقول ان کے کہ موت کے منہ سے 2 دفعہ 15-20 منٹ کے اندر واپس زندگی کی طرف لٹایا۔ اب یہ انشاءاللہ تعالی بات جو ہے، یہ ایمان کی مضبوطی یا دعاؤں پہ یقین یا خلیفہ وقت سے پیار، اپنے آقا کے ساتھ جو انسان کا انس ہے اس کا اظہار، یا انسانیت کی خدمت، ان چیزیں ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے
تو آپ جب دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ایمان کی تقویت کا باعث بنے گا۔ آج کی جو ہماری سیر ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ایک افسوسناک خبر سے ہوا، لیکن کیا کہتے ہیں، زندگی کی گاڑی تو چلتی رہتی ہے۔ جو مسافر اس میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ایک دن اترنا ہوتا ہے، باقی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دن جا کے اترتے ہیں، لیکن وہ اپنے وقت مقرر یا اپنے اسٹیشن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ٹکٹ ہاتھ میں تھمایا ہوتا ہے، جب وہ والا اسٹیشن آتا ہے تو پھر جا کے وہ اترتے ہیں۔ آج موسم جو فرینکفرٹ کا ہے ٹھنڈا، وہ چند دن پہلے کچھ موسم گرم ہو گیا تھا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہیں، کچھ بادل کے پیچھے ابھی کچھ چھپا ہوا ہے سورج، اور ساتھ خوبصورت مکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ آج 4 مارچ 2021 بروز جمعرات، انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی باقی نئی باتوں کے ساتھ۔ میں نے یہ ایک اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ سیر کے لیے جب بے شک تھوڑی سیر یا لمبی سیر کے لیے نکلوں تو حالات و واقعات یا جو نظارے میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو شاید کسی تنقیدی نظر سے بھی دیکھتے ہوں گے، اور بعض دوست ہو سکتا ہے کہ جب وہ کہیں آرام کے ساتھ بیٹھیں، کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو اس کو دیکھ کے انجوائے بھی کرتے ہوں گے، اور ان کے زبان سے یا ان کے دل سے میرے لیے شاید کوئی اچھے الفاظ بھی نکلتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، ابھی بات کرتے کرتے آپ کو ایک ہیلی کاپٹر، یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس یا کوئی واقعہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ تو پھر اس طرح ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مریض کو لے کے فوری ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ اور یہ تو نظام ہے دنیا کا، یہ چلتا ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی زندگی میں سکون عطا فرمائے، خوشیوں سے نوازے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل جمعۃ المبارک کے حوالے سے ملاقات ہوگی اور گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔